والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اولاد سے متعلق جو آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر ذکر فرمائیں ان پہ درس قرآن کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ہم اولاد کے سلسلے میں مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے اب اس طرف آئے تھے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ہمیشہ نصیحت کرتے رہیں، اور وہ نصیحت صرف دنیاوی فائدوں، دنیاوی مستقبل، دنیاوی فیوچر سے متعلق نہ ہو، صرف اس سے متعلق نہ ہو، بلکہ اس میں آخرت کے بارے میں بھی نصیحتیں ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ماں باپ صرف اور صرف اپنی اولاد کو اس خیال کے تحت کہ آخرت کے بارے میں تو یہ باہر سے سیکھ لیں گے، کوئی مولوی صاحب بتا دیں گے، کوئی مسجد کے امام صاحب بتا دیں گے، جمعے میں کوئی بیان سن لیں گے، باقی ہماری ذمہ داری صرف دنیا کے بارے میں تلقین کرنے کی ہے، تو انہیں تھوڑا سا یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ اس سوچ کی وجہ سے وہی مطلوبہ یا جو ہمارے ذہن میں ایک ملحوظ نتیجہ ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا۔ یعنی کیا ہماری اولاد اگر ہم اس سے نصیحت نہ کریں تو کیا واقعی اخروی معاملات سے متعلق باہر سے وہ نصیحت حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں، تو پھر اپنے بارے میں غور کر لیں کہ ہماری اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے، والدین جو ہوتے ہیں یقیناً اولاد کے مقابلے میں ایک تجربہ بھی رکھتے ہیں، زیادہ کثیر لوگوں سے ملے ہوتے ہیں، زیادہ عمر گزاری ہوتی ہے، لیکن اگر وہ تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو انہیں بھی اخروی معاملات میں اتنی سنجیدگی اس عمر تک پہنچنے تک حاصل نہیں ہو پاتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں اگرچہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن عظیم بھی ہے، احادیث مبارکہ کا ایک ذخیرہ ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو محفوظ کر لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خود اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں، ہم نے اسلام سے وہ حصہ حاصل نہیں کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان سے آپ بنیادی اسلامی عقائد کے بارے میں گفتگو کر لیں، وہ کوئی دلیل نہیں جانتا ہے۔ اسی طریقے سے شرعی احکام سے متعلق معلومات حاصل کر لیں، سطحی قسم کی معلومات ہوتی ہیں، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ سوچنا کہ اخروی معاملات میں اولاد کہیں نہ کہیں سے سیکھ لے گی، یہ خود اولاد کے حق میں اور ان والدین کے حق میں انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ایک سنجیدہ کوشش ہمیشہ جاری رکھیں کہ اولاد کو نصیحت کریں، پیار سے، محبت سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کریں، انہیں عقائد سے متعلق تلقین کریں، صحیح عقائد سے متعلق، گناہوں سے متعلق تلقین کریں۔ اسی طریقے سے اپنے اولاد کو عبادات کی طرف مائل کرنا اور باطنی امراض سے دور کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب والدین کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ تو اب اگر خدا نہ خواستہ والدین بیچارے خود اسلامی عقائد صحیح طریقے سے بما دلائل نہیں جانتے ہیں، احکام شرعیہ عملیہ یعنی وہ احکام، شرعی احکام جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں ضروری معلومات انہیں بھی حاصل نہیں ہے، اسی طریقے سے عبادات کے بارے میں وہ خود کوتاہی کا شکار ہیں، استقامت پذیر نہیں ہیں، اور اسی طرح اگر ان کو ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت حاصل نہیں ہے تو پھر کس طریقے سے وہ نصیحت کر سکتے ہیں؟ تو خلاصہ کلام یہی ہوگا کہ اولاد کی بہترین تربیت کے لیے خود ماں باپ کا تربیت یافتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن پھر وہی بات ہے، اور اس میں بعض اوقات ہمارے بعض بھائی بہن برا بھی مان جاتے ہیں، ہم بارہا یہ جملہ عرض کرتے ہیں کہ ماں اور باپ بن جانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، شادی ہوئی 1 سال بعد، 1.5 سال بعد بچہ پیدا ہو گیا، جی ماں باپ بن گئے۔ اصل ہے کامل ماں باپ بننا، صحیح ماں باپ بننا، پرفیکٹ ماں باپ بننا، وہ ماں باپ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل قرار دیں، اچھا قرار دیں، بہترین ماں باپ قرار دیں۔ یہ بننا تھوڑا سا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ جب ماں باپ اپنی واقعی حقیقی ذمہ داری محسوس کرنے لگ جائیں تو پھر ساتھ ہی یہ احساس بھی ان کو ضرور حاصل ہو جائے گا کہ واقعی ماں باپ بننا آسان نہیں ہے، تھوڑی سی محنت چاہیے۔ تو خلاصہ کلام پھر یہ ہوگا کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی تربیت کا بھی اہتمام کرتے رہیں اور اپنی اولاد کی بھی تربیت کا اہتمام کریں۔
ابھی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نصیحت ہی تھی جو آپ نے اپنے صاحبزادے کو فرمائی، اور یہ بڑی ایک جامع نصیحت تھی جو آپ نے اپنے بچے کو کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نصیحت کو قرآن کی قیامت تک کے لیے زینت بنا دیا۔ ہم لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، ہم سے پہلے والوں نے پڑھا، اور قیامت تک جتنے مسلمان آتے رہیں گے وہ اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ اور اس میں بڑی بہترین ایک ترتیب کے ساتھ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ پہلے شرک سے بچنے کی نصیحت کی، یہ عقیدے کی طرف اشارہ تھا، پھر برائی سے بچنے کی نصیحت کی کہ اگر تم برائی کرو گے چاہے چٹان پہ کرو، چاہے زمینوں کے درمیان، چاہے آسمانوں کے درمیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے لے آئے گا، یعنی میدان محشر میں تمہارے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ تو اس میں دو نصیحتیں، ایک عقیدے کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہمیں ایک دن اللہ کی بارگاہ میں ضرور حاضر ہونا ہے، اور یہ عقیدہ مسلمہ اور کامل کر لو کہ یہ عقیدہ مسلمہ ہے، اور اس کو اپنے ذہن میں کامل طور پہ بٹھا لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمہ وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کسی شے سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دھوکہ دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ جو بھی ہم کام کریں گے وہ اس کے پیش نظر ہوگا، وہ کرامن کاتبین سے لکھوانے کا محتاج نہیں ہے، یہ تو ایک کارروائی ہے، اور یہ بھی اس کی ایک قدرت کا عظیم اظہار ہے، لیکن ورنہ وہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ بھی مضبوط ہوگا تو جہاں جہاں ہماری اولاد جاتی رہے گی اس کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ ایک ذات پاک ایسی ہے جو اندھیروں میں بھی، اور انڈر گراؤنڈ اگر انسان چلا جائے، آسمانوں پر جہاز میں سفر کر رہا ہو یا تیز رفتار سواری میں بیٹھا ہو، جہاں انسان کی نگاہیں اس پہ نہیں جم پاتی، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اس کی نگاہوں سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے رب کریم کی ذات ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر اپنے بیٹے کو نیک اعمال کی نصیحت فرمائی، نماز کی، نیکی کا حکم کرنے کی، برائی سے روکنے کی نصیحت فرمائی، اور اس طرح ظاہری عبادات کے بارے میں آپ نے نصیحت فرما دی، اور اس کے بعد آخر میں باطنی کچھ گناہ ہیں جن کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ظاہری گناہ، باطنی گناہ، عبادات، عقائد، اور برائی کی طرف نسبت، برائی کی طرف توجہ، ہر طریقے سے ایک باپ نے اپنے بیٹے کو سب کچھ سمجھا دیا۔ اگر اس میں آپ کو نہیں نظر آئے گا تو ایک چیز نظر نہیں آئے گی، وہ دنیا کی طرف میلان، کہ اپنے بیٹے کو یہ کہا ہو کہ بیٹا کچھ دنیا بھی بنا لو، تھوڑا بہت پیسہ بھی جمع کر کے رکھو، حالات الٹے سیدھے ہو سکتے ہیں، اور کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی اب جمع کر کے رکھو، کوئی پلاٹ وغیرہ خرید لو، کوئی مکان وغیرہ بنا لو، 2-4 مکان کرائے پہ چڑھا دو۔ ہو سکتا ہے کہ اس دور میں اس طرح کا زیادہ مارا ماری نہ ہو جیسے آج کل کے دور میں ہے، لیکن یہ توجہ طلب چیز ہے کہ اپنے دنیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ جمع کرنا منع نہیں ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی جائز ہے، پیسہ جمع کرنا بھی جائز ہے، مکانات بنانا جائز ہے، سرمایہ کاری کرنا، انویسٹمنٹ بالکل جائز ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نصیحت کو قرآن کی زینت بنایا، اور ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات انتہائی کامل ہے، تو جس چیز کو اس نے قرآن کی زینت بنایا وہ بھی کامل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نصیحت اپنے مقام پہ بالکل جامع، اکمل اور مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب اگر آپ اور میں اپنی نظر سے دیکھیں تو ہمیں ایک چیز کم نظر آ رہی ہے، وہ ہے دنیا کی نصیحتیں کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کا ذکر کیا جائے یا ذکر کو چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اصل چیز آخرت ہے، اصل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اصل چیز جنت کا حصول ہے، جنت میں داخلہ ہے، اور اس کے بعد دائمی طور پر سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ کی خدمت میں یہ یقیناً سی بات ہے کہ نہیں عرض کروں گا کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے ہٹا لیں، ان کو دنیاوی دوڑ سے بالکل پیچھے کر لیں، اور دنیا کے ساتھ چلنے کی بالکل تلقین نہ کریں، اور دنیاوی معاملات سے بالکل کنارہ کشی کا سبق سکھانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا، اپنے بچوں کو دنیا کے اندر اچھے انداز سے مستحکم ہونے کے طریقے بتانا، بشرطے کہ وہ خلاف شرع نہ ہوں،
یہ بھی ایک ضروری چیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک انسان کو مالی لحاظ سے سپورٹ حاصل نہیں ہوگی، اسے اچھی جاب وغیرہ حاصل نہیں ہوگی، تو وہ دین کا کام بھی اچھے انداز سے نہیں کر سکتا ہے، دین پر صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا ہے، بے سکونی کے ساتھ پرسکون عبادت کی امید نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا اس کو بھی کوئی منع نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ توجہ طلب بات جو ہم آپ کی خدمت میں ایک نکتہ عرض کر رہے ہیں کہ دنیا کو ایک ثانوی حیثیت دی جائے، آخرت کو اصل اس حیثیت دی جائے، اور اولین اس کو ترجیح دی جائے۔ یہی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اولین ترجیح رہی ہے ہمارے حق میں۔ جیسے کہ ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک دفعہ کھڑا ہوا تھا، کسی نے میرے کندھوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے، میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اے عبداللہ، دنیا میں بالکل اس طرح رہنا جیسے راستہ چلتا ہوا ایک مسافر ہوتا ہے، کہ اگر وہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، اس کے سائے میں آرام کرتا ہے، تو پھر وہ اس کے بعد تھوڑی دیر آرام کر کے اپنی منزل کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بڑا پیارا اشارہ ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو یہ ایک سایہ ہے، سمجھ لیجئے ایک تھوڑی دیر کے لیے منزل پہ ٹھہرے ہیں، یعنی ایک بیچ میں پڑاؤ ڈالا ہے، لیکن یہ ہماری حقیقی منزل نہیں ہے، حقیقی منزل تو آخرت ہے۔ تو یہ توجہ ہمیں خود بھی رکھنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی اسی چیز کی نصیحت اور وصیت کرتے رہنا چاہیے۔ تو آخر میں اب دیکھیے، آپ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرنا، یعنی تکبر سے، جیسے ہم یہ بعض اوقات کوئی بات، چلو تم کون ہوتے ہو ہم سے بات کرنے والے، اس طرح تکبر کے ساتھ کسی سے منہ پھیرنا، اور وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے، اکڑنے والے، فخر کرنے والے کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور درمیانی چال چلو، اور اپنی آواز کو کچھ آہستہ کرو، پست کرو، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو اب پہلی چیز دیکھیں، اب اس پہ تھوڑا سا ہم کلام کر لیتے ہیں کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا مت کرو، اپنے چہرے کو نہ پھیرو۔ تو یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت و خوبی کی بنا پر، جس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال حقیقتاً نہیں ہوتا، مجازاً ہم بعض اوقات کمالات کی نسبت کر دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ کسی نے رات دن کھیل میں محنت کر کے کوئی مقام حاصل کیا تو ہم کہتے ہیں بھئی تمہاری بڑی محنت ہے اس میں، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے کہ محنت تو اسی وقت کام آتی کہ یعنی محنت تو اسی وقت کہلاتی جب اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل نہ ہوتی اور پھر بھی کامیاب ہو جاتا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں دیتا ہے تو محنت کام آتی ہے، ورنہ ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی بھاگا ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی چٹک گئی، ایسی جیسے اب کرکٹ کھیلتے ہوئے کوک کی بال ہوتی ہے، وہ لگ گئی، آنکھ پھٹ گئی، ناک ٹوٹ گئی، خوف بیٹھ جاتا ہے بعض اوقات چوٹ لگنے سے، پھر انسان اس قابل نہیں رہتا کہ اعتماد سے کچھ کھیل سکے۔ کیا ایسا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی جو شخص ترقی کر چکا ہے وہ یہ بات سوچے کہ کیا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ کتنی مرتبہ آپ نے روڈ کراس کی، آپ روڈ پہ گاڑی لے کر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام تر حادثات سے محفوظ رکھا۔ آپ بعض اوقات گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہاں رش لگا ہوا ہے، بھئی اوہو کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ادھر دیکھا اوہو شاید بیچارہ کوئی پھسل گیا ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا۔ تو کیا اس پھسلنے والے کا کوئی اپنا ذاتی قصور ہے؟ اور ہم اگر صحیح سالم گھر تک پہنچ جاتے ہیں تو کیا میرا اور آپ کا ذاتی کمال ہے؟ نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے، وہ اس کے لیے آزمائش ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے آسانی کے اسباب مہیا فرما دے اور پھر وہ ترقی کرتا چلا جائے اور پھر یہ سوچے کہ یہ تو ساری میری ذاتی محنت کا نتیجہ ہے، تو پھر ایک لمحے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ سر کا درد دے دے گا نا، تب اس کو پتہ چلے گا، جب یہ ہائے ہائے کر کے بیٹھا ہوگا، اب کرو اپنی صلاحیت استعمال کرو، ذرا ہو جاؤ چاقو چوبند، اچھل کے دکھاؤ ذرا، 2 منٹ میں آدمی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس وقت انہیں سوچنا چاہیے، اور یہ حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اپنی بیماری سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جب منافق بیمار ہوتا ہے تو وہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، حالانکہ الحمدللہ ہم کوئی منافقین نہیں ہیں، کثیر مسلمان ایسے ہی ہیں،
لیکن وہ بیمار ہوتے ہیں تو وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، بعض کو بخار کو گالیاں بک رہے ہیں، کھانسی کو، سر درد کو گالیاں بک رہے ہیں، اور پھر وہ تندرست ہوتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سوچتے نہیں ہیں کہ یار میں بیمار ہوا تھا، کس قدر کمزور اور لاغر ہو گیا تھا، ایک وقت آئے گا میں ایسی مر جاؤں گا، بے بسی کا دور دورہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ نہیں، کوئی نصیحت حاصل کرنا نہیں ہے، بے پرواہی کے ساتھ پھر وہی شرارتوں میں لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فضل و کرم ہے۔ تو جتنی بھی نعمتیں حاصل ہیں، اور خصوصاً بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان کی ذاتی محنت کا دخل ہی نہیں ہوتا، یہ تو چلو میں نے کچھ چیزیں ذکر کی، آپ نے بہت زیادہ محنت سے پڑھا، افسر بن گئے، اچھی نوکری مل گئی، آپ بہت ہی زیادہ آپ نے محنت کی، کھیل کود میں آگے بڑھ گئے، جو گانا گانے والا ہے اس نے بہت زیادہ ریاض کیا، یا نعت خوان نے کسی نے ریاض کیا، آواز بہت اچھی ہو گئی اور سروں پہ قابو پا لیا، نام ہو گیا، یہ ایک ذاتی محنت نظر آتی ہے۔ لیکن اس میں بھی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کمال فقط اللہ تعالیٰ کا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ دیکھیں بہت دفعہ آپ کھٹی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، ایک ڈر سا ہوتا ہے دل میں، یار کھانسی نہ ہو جائے، کچھ نہ ہو جائے، نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے بے پرواہی کے ساتھ ایک چیز کھا لی اور گلا بند ہو گیا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن چلے اس میں پھر بھی ایک محنت ہے۔ اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کی ذاتی کوشش کا بالکل دخل نہیں ہوتا، وہ فقط اللہ کا کرم ہوتا ہے، مثلا کسی کو اچھا قد کاٹ مل جانا، چہرے کی خوبصورتی، جسم کی خوبصورتی، اسی طریقے سے رنگت، اللہ تعالیٰ کسی کو گورا رنگ دیتا ہے، کسی کو کیسا سانولا رنگ دیتا ہے، کسی کا سیاہ رنگ ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے رنگوں کی بھی، جس کو جیسا دے دے۔ جیسے اب انگریزوں کو آپ دیکھیں یہ خوبصورت ہوتے ہیں بہت زیادہ، گورا رنگ، اور پھر آنکھوں کا کلر اتنا خوبصورت، یہ کیا ان کا ذاتی کمال ہے؟ انہوں نے لیبارٹری میں آنکھیں تیار کر کے فٹ کر دی ہے بچوں کی آنکھوں میں؟ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان اوصاف کی بنا پر کسی کو حقیر سمجھنا، اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام۔